زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ قابیل اور حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکی کا دوسرے حمل کے لڑکے سے نکاح کیا جاتا تھا، اور اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوازہ سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی خداوند قدوس عزیز و جلال کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہ اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں گندم کی کچھ بالیں اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کا دل میں حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ پاک کا کام ہے اور وہ متقی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ بے وقت قتل حابیل کی عمر 20 برس کی تھی، اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یہ جبل ہرا کے گھاٹی میں ہوا، اور بعض کا قول ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے، منگل کے دن یہ سانحہ ہوا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو چونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران تھا کہ بھائی کی لاش کا کیا کروں۔ چنانچہ کئی دنوں تک وہ لاش کو اپنی پیٹھ پر لدے پھرا۔ پھر اس نے دیکھا کہ 2 کوے آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کھود کر ایک گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے قبر کھود کر اس میں بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا، پرندوں اور زمینی جانوروں میں بے چینی پھیل گئی، اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد رنج ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک روتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ بد نصیب اکلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی مندر بنا کر آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روح زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور یہی پہلا وہ مجرم ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اسے جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصے دار ہوگا۔
کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا، اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زیادہ ہونے کے باوجود آنکھیں پرستش کرتے ہوئے کفر اور شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ حابیل کے قتل ہو جانے کے 5 برس بعد شیث علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر اس وقت 130 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنے اس ہونہار فرزند کا نام شیث رکھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی ہبت اللہ کے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 5 شیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے، ان سب کی حضرت شیث علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا وصی اور خلیفہ اور سجدہ نشین بنایا، اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی۔ ہمارے نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں چند باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلا جو قتل اور خون ناحق ہوا وہ ایک عورت کے معاملے میں ہوا، لہٰذا کسی عورت کے فتنے عشق میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ قابیل نے جذب حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی بری اور کتنی خطرناک بیماری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ہے وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، فرما کر حکم دیا گیا کہ حاسدین کے حسد سے خدا کی پناہ مانگتے رہو۔ خون ناحق کتنا برا جرم عظیم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی علیہ السلام کا فرزند اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دربار سے رندے درگاہ ہو کر کفر اور شرک میں مبتلا ہو کر مر گیا، اور قیامت تک ہونے والے ہر خون ناحق میں حصے دار بن کر عذاب جہنم میں گرفتار رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کوئی برا طریقہ ایجاد کر کے تو قیامت تک جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے سب کے گناہ میں وہ برابر کا شریک اور حصے دار ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیکوں کی اولاد کا نیک ہونا ضروری نہیں ہے، نیکوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے مقدس نبی اور سیف اللہ ہیں، مگر ان کا بیٹا قابیل ایک قاتل نکلا۔ ہمیشہ ہر شخص کو چاہیے کہ فرزند صالحہ اور نیک اولاد کی دعائیں خدا سے مانگتے رہا کریں۔ اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ آدمی علم سیکھنے میں چھوٹے سے چھوٹے استاد کے یہاں تک کہ کعبے کا بھی محتاج ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان پر اس کی دنیا زندگی کی راہ میں جب کوئی مشکل پر درپیش ہو جاتی ہے تو اللہ پاک ایسے رحم و کریم ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں تک کہ چرند اور پرندوں کے ذریعے مشکلات حل کرنے کی راہ دکھا دیتے ہیں۔ واللہ عالم۔ تو ویورز، اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پلیز میرے چینل کو سپورٹ کریں۔